نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، اور درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی آل اولاد پر، آپ کے اہل بیت پر، اور آپ کے دو عظیم نواسے تھے ان پر، جنہوں نے امت مسلمہ کے اصلاح کی کوشش کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع بھی استقامت ہی ہے، کہ کس طرح سے انسان کو ڈٹے رہنا چاہیے کہ کچھ ہو جائے جو ایک حق بات ہے، اور جو ایک عزم مسلسل ہے، اس کی راہ میں انسان ڈٹ کے کھڑا ہو، مقابلہ کرے، اور آخر دم تک جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرے اور اپنے موقف پہ قائم رہے۔ اگر اس کا موقف ٹھیک ہو، درست ہو، تو انسان اپنے موقف پہ قائم رہے، اور اگر اس کی کوئی جد و جہد ہے تو وہ اس جد و جہد کو جاری رکھے، چہ جائے کہ اس کے کیا ثمرات اس کو نصیب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور irrespective آف دی ریزلٹس اس کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں دعوت اظہار خیال دیتا ہوں جناب پروفیسر اخلاق احمد یوسفی صاحب کو، کہ وہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کچھ آگہی عطا فرمائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے پروگرام کو شروع ہوئے 2 برس ہو چکے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آواز آپ کو آ رہی ہے میری؟ جی، آواز آپ کی آ رہی ہے۔ اور تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا تھا، دوسرے فون کو میں نے ابھی ان میوٹ کیا ہے، کو میوٹ کیا ہے، کو ان میوٹ کیا ہے، احتیاطاً کہ اگر ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ڈیٹا پہ تو ڈاکٹر صاحب، آج الحمدللہ رب العالمین معرفت کی باتیں آپ کی جانب سے جو انیشیٹو کا شروع ہوئے 2 برس ہو گئے، گویا کہ دوسری سالگرہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، جب سال گزرتا ہے تو اس کی جو گرہ ہے، یہ ہم زندگی میں خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غم کہ ہمارا 1 برس گزر گیا، یا خوشی ہوتی ہے کہ اگلے برس میں ہم زندہ سلامت داخل ہو رہے ہیں عافیت کے ساتھ؟ تو جو استقامت آپ نے فرمائی ہے اس عزم کے ساتھ، ظاہر اسلام کی تمام تر کوشش، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، محرم الحرام کے حوالے سے، قافلہ حسینی کے حوالے سے، فکر حسین کے حوالے سے، فکر مصطفی کے حوالے سے، اور ابو لہبیت کے اگینسٹ، ابو لہب اور ابو جہل کی فکر کے مخالف استقامت سے اسلام پر جمع رہنا، اور محرم الحرام یعنی حرمت والا مہینہ، تو حرام بمعنی حرمت، اللہ نے اسے حرمت والا قرار دیا ہے، اور یہ 3 مسلسل مہینوں میں کہ رک جاؤ محرم الحرام، رک جاؤ
اور رکو اس لیے، جنگ نہ کرو کہ حاجی واپس اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور 1 مہینہ الگ سے 4 مہینے، اور اللہ نے فرمایا کہ 12 مہینے کل اللہ کی گنتی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پورے 2 سال کے سفر میں ہم سالگرہ کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر برس محرم میں ایک نئے سال کا آغاز کرتے، تو کیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارے سننے والوں کے ذہن میں، معرفت کے حوالے سے، عرفان کے حوالے سے پیغام کیا ہے ہر نیا اسلامی سال منانے کا، یا اپنی سال گرہ منانے، یا اس گرہ کو لگانے کا، یا اس گرہ کو کھولنے کا؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی یہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے کہ اپنے اب تک کیا غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور کیا اب تک اچیومنٹس ہوئی ہیں، کن چیزوں کا حصول ہوا ہے، اور آگے کا لائحہ عمل طے کرنا۔ یہی سالگرہ کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا کہ جی خوشیاں منانا کہ جی ہم نے اتنے سال کے ہو گئے ہیں یا اتنے سال ہو گئے، بلکہ یہ ریفلیکٹ بیک کرنے کی اس میں ضرورت ہے، جس طرح آپ نے فرمایا۔ یہ آپ کی تصویر غالباً وہ آپ نے فکس کر دی جی تھی تو اس اس وقت وجہ سے تصویر بند ہے، جی جی۔ جی اس کو آن کیجیے، کیونکہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ نے پن کر دیا تھا۔ جی 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 جی۔ تو ہم نے 2 برس میں کیا کوشش کی، کیا کاوش کی، کچھ اس حوالے سے عمومی جائزہ۔ میں آپ تھکے ہوئے آ جائے ہیں ڈیوٹی سے، تو میں مزید آپ کو تھکانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے استقامت کی بات کی۔ استقامت تو یہی ہے کہ تھک کے بھی جی جمادہ الاول اور جمادہ ثانی جی اس کی طرح جمے رہے، ڈٹے رہے۔ تو جی۔ ہم نے 2 برس میں کیا کھویا، کیا پایا، ہمارا کیا پیغام رہا، ہم نے کتنی کوشش کی، ہم کیا پہنچانا چاہتے ہیں، معرفت کی باتیں ہیں کیا اصل میں؟ دیکھیں، یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آگے کا لائحہ عمل طے کرنا، اور انسان کو ایک اچھا انسان بننے کے لیے جو ہے وہ خود کو بھی یاد دہانی کرانا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی یاد دہانی کروانا اور تلقین کرنا، ان کی رہنمائی کرنا کہ اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے۔ میں خود تو نہیں بن سکا اچھا انسان، لیکن جو ہمارے جو مرشدین ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے کچھ جو تھوڑی بہت رہنمائی فرمائی، وہ اگر میرے کام نہیں آ سکی تو کم از کم میں ان چیزوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے ہی بیان کر دوں، کہ شاید اگر میں نہیں سدھر سکا تو شاید وہی سدھر جائیں۔ تو یہی ہمارا ایک گول ہے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، ایک اچھے مسلمان بن جائیں، اور ایک ایسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ہم ایسے مسلمان بن جائیں جو اپنی زبان اور اپنے ید سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں۔ یہ ہمارے پروگراموں کا یہ ایک مقصد اور منشا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم نے اس دوران ماشاءاللہ الزاریات پہ، بکھیرنے والی ہواؤں پہ 51 جو سیشن لاسٹ کیا تھا، خیر اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ آج جو ہے محرم الحرام کے حوالے سے اس حرمت والے مہینے میں امام عالی مقام کا فلسفہ اور فکر کیا ہے جسے ہم اپنائیں، اور یہ کس طرح ابو لہبیت کے خلاف ہے، ابو جہلیت کے خلاف ہے، بلکہ مصطفیت کا آخری اظہار کامل ہے کربلا کا میدان، جس میں کنبے تک کی قربانی، استقامت آپ نے فرمایا، عزم و استقامت کی مثال ہے۔ راہ رخصت اختیار نہیں کی امام حسین علیہ السلام نے، حالانکہ کر جی سکتے تھے۔ جی مسلمان کو اختیار ہے جان بچانے کے لیے، فقہی طور پہ فقہ میں اجازت ہے
مگر امام جی علی مقام نے استقامت کا، عزم کا، وہ العزمی کا رستہ اختیار کیا. تو یہ کس جی طرح فکر ابو لہب کے خلاف ہے، فکر ابو جہل کے خلاف ہے، اور مصطفی پیغام جو اسلام ہے اس کا کامل اظہار ہے. اعلی کلمت الحق کے لیے قربانیاں دینا، نہ صرف اپنی بلکہ پورے خاندان اور کنبے کی. جی دیکھیں، دو اس میں اپروچز ہوتی ہیں، دو روشیں ہوتی ہیں. ایک روش تو یہ ہے کہ انسان صلح کا قائل ہو اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ صلح کر لے، اور دوسری بات یہ ہے کہ صلح نہ کرے بلکہ جو ہے وہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے جو آپ کے سیاسی جو مخالفین ہیں وہ کون ہیں. اگر تو سیاسی مخالف میں خیر کا جذبہ غالب ہے تو پھر صلح کر لینی چاہیے کہ امت مسلمہ کے لیے خیر اسی میں ہے. اگرچہ آپ حق پہ ہیں لیکن جو آپ کے مخالف گروپ ہے وہ بھی حق پہ ہیں، اور وہ اگر حق پہ نہیں بھی ہیں تب بھی ان میں ایک خیر کا پہلو، ایک بہت بڑا خیر کا پہلو ہے. تو یہی کام کیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جب ان کے اختلافات تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امت کی خیر اسی میں ہے کہ وہ ایک صحابی رسول ہیں اور وہ اس اہل ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں قوم کا، ملت کا کاروبار، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ کوئی جنگ و جدال نہیں کیا بلکہ صلح کر لی. لیکن آگے پھر یہ بات آگے نہ چل سکی کیونکہ جو یزید تھے وہ بہت ہی فاسق و فاجر، اور میں خیر کا جذبہ نہیں تھا بلکہ شر کا جذبہ زیادہ نمایاں تھا، ظلم کا، بربریت کا جذبہ یہ زیادہ نمایاں تھا. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر ظاہر ہے اصول کے خلاف تھا، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. تو ظاہر ہے انہوں نے پھر اس بات پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور اتنا ہی تھا کہ وہ زبردستی بیعت لینا چاہتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں ایک زبردستی میں آ کے تو تمہاری بیعت کر سکتا. اتنی سی بات تھی جس کو اس بات پر بھی اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. تو لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی کوئی نیت جنگ و جدال کی نہیں تھی، اس میں آپ کو الجھا دیا گیا، اور یہ ہے کہ آپ نے کیا بھی نہیں بلکہ الٹا یہ کہ انہی کی طرف سے جو اس وقت کی حکومت تھی اسی کی وقت سے اسی کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، اور مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے. تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی حکمران میں خیر کا پہلو غالب ہو تو صلح کر لینی چاہیے، اور اگر بہت ہی زیادہ فاسق و فاجر ہو تو آپ ایک سیاسی طور پہ بغاوت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مسلح بغاوت کریں، اور نہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کی. تو ایک اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے جو علماء مشائخ تھے انہوں نے باطل کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن مسلح بغاوت نہیں کی، لیکن اپنے موقف میں وہ ڈٹے رہے کہ بھئی فلاں جو حکمران ہے، فلاں فوجی عامر، وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی پالیسیاں غلط ہیں، اور وہ غلط کو غلط کہتے رہے. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ وہ امت کے اندر کوئی خانہ جنگی کا باعث بنتے. تو یہ ایک یہ چیز چلتی رہتی ہے.
یزیدیت اور حسینیت، اور اس کو بعض اوقات بیان کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایک سبجیکٹو ٹرم ہے، اور اس کو بہت سارے لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی اس ٹرم کو استعمال کرتے ہیں۔ تو میں اسی لیے اس کسی کا نام لیے بغیر میں یہ کہوں گا کہ یہ حسینیت اور یزیدیت کا جو ہے یہ ایک تسلسل یہ چلتا رہتا ہے، اور اس میں ہمیں ہمیشہ اصولاً اور اخلاقاً حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہاں، جہاں پہ آپ کا دشمن جو ہے وہ ایک بالکل ہی باطل قوت ہو، اور وہ آپ کے اپنوں میں آپ کی اپنی صفوں میں سے نہ ہو، اور یہ ہے کہ وہ بیرونی دشمن ہو، تو اندرونی دشمن کے خلاف یلغار کرنا تو یہ تو خانہ جنگی میں آ جاتا ہے۔ تو اگر بیرونی دشمن ہو تو پھر اس کے خلاف پھر آپ پوری قوم اگر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے، تو یہ ایک بہت اولوالعزم ہونے کا ثبوت ہے، اور بہت بہادری کے اور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو اگر کبھی موقع ملا تو ہمارے جو بیرونی دشمن ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ پاکستانی قوم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جب دشمن نے اگر کبھی میلی آنکھ سے دیکھا تو ہماری پوری قوم یکجا ہو کے اس دشمن کے خلاف برسر پیکار ہوگی۔ تو میرے نزدیک تو یہی استقامت کا جو ہے وہ ایک میری رائے ہے، اور میرا موقف یہی ہے۔ آپ فرمائیے پروفیسر صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ میں اپنی عمومی گفتگو سے پہلے آپ سے جو سوالات کا سلسلہ جاری رکھا ہے، آپ 2 برس میں نا مکالمے میں جو آئرلینڈ پاکستان ہمارا مکالمہ ہے، آپ جی اکثر اسی طرح نا بال ہینڈ اوور کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو ماہرین نفسیات کا اپنا طریقہ ہے، جی لیکن جی ہم جو متعلمین نفسیات ہیں ان کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جی 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 تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ معرفت اور عرفان ہے کیا جس کی ہم باتیں کرتے رہے ہیں 2 برس؟ دیکھیے، من عرف نفسہ فقد، وہ جو ہے وہ کیا ہے، جس طرح سے اس میں پتہ نہیں رب فقط پہلے عرف ہے یا رب، نفس۔ ہاں جی، جی فقط فقد۔ عرف رب، جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب ہی کو پہچانا۔ جی، تو اپنی انسان جو ہے وہ اپنی روح کو پہچان دے کہ اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے عالم ارواح سے آئی ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ تعالی کی طرف ہی واپس جانا ہے، اور روح کا جو اصل کانٹیکٹ ہے وہ اس کی اصل کے ساتھ، اس کے اوریجن کے ساتھ بحال رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے۔ تو یہی ایک عرفان ہے کہ انسان اس چیز کو پہچانے کہ اس کا رب کون ہے، اور اس کو کس مقصد کے لیے یہاں پہ تخلیق کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو اور اگر یہ انسان اپنے آپ کو اتنا اپنے دل کو مانج مانج کے اتنا صاف کر لے تو وہ جو رب ہے وہ اس کے دل میں آ کے بس جاتا ہے، اور یہ بھی ایک معرفت کا ہی ایک درجہ ہوتا ہے کہ اس کو رب کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پراپر طریقہ کار کیا ہے عرفان کے لیے، معرفت کے لیے؟ مطلب سلوک میں، تصوف میں، جیسے آپ صدیقی صاحب سے وابستہ رہے، آپ کو اجازت ہوئی کہ آپ تدریس فرمائیں، میں مشائخ سے، پروفیسر صاحبان سے، یعنی پیر اور پروفیسر دونوں سے وابستہ، آپ بھی سید سرفراز شاہ صاحب سے آپ موجودہ دور میں تصاب فیض کا، یعنی ہم ماڈرن اور کلاسیکل دونوں ٹریڈیشنز کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھا ہے کہ اگر حسینی قافلے کی جدت کی سوچ آ جائے، کلیش اور کنفلکٹ کا موقع آ جائے نفس کے ساتھ، نفس کے ساتھ بڑے جہاد میں،
جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو میں امام حسین علیہ السلام کے دور میں وہاں سے استنباط کر رہا ہوں، یعنی ڈیڈکٹ اور انڈکٹیو میتھڈ اور ڈیڈکٹیو دو ہی میتھڈ ہے، نفسیات میں آپ دونوں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی آپ سامنے والے مخاطب یعنی مریض اس کو جنرل باتیں کرنا شروع کر دیتے، وہ خود پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ کبھی آپ جی پوائنٹ آؤٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ یار تم سوتے ہو تو یہ خیال تو تمہیں نہیں آتا، اس طرح کی سوسائڈل تھاٹس تو نہیں آتے، اس جی طرح کے ڈپریسنٹ ایگریشن، یہ ساری مطلب جو ٹرم نفسیات میں آپ استعمال کرتے ہیں، تو ایک طریقہ سائیکالوجسٹ کا ہے، ایک طریقہ سائیکیٹرسٹ کا ہے۔ آپ جو جی طریقہ استعمال کرتے ہیں امام حسین کی مثال اور امام حسن کی مثال سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ والی ہے، دوسرے لفظوں میں فزیشین اور سرجن والی ہے۔ امام حسین نے سرجری کا انتخاب کیا، سرجیکل اسٹرائک ان دا ہارٹ آف غلابیت۔ جی تو میں سمجھا کہ اگر وہ جی نہ ٹکراتے حقا کے بنا لا الہ حسن حسین، جی یہاں تک ہمارے مشائخ اور بزرگان دین پہنچے ہیں کہ ایک وقت آ جاتا ہے جب آپ کو بدر جو ہے وہ مارکہ بدر وہ بپا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن 13 برس کے مکی ادوار کے اس انداز کے بعد جب کوئی سرجیکل تھاٹ اللہ نے الاؤ ہی نہیں کی تھی۔ علماء کرام کا ہم ذکر 2 سالوں میں کر چکے ہیں، جی جب الاؤ کر دیا کہ اب ہجرت کرو، پہلا حجت کو تمام کر دیا، امام حسین نے ہجرت فرما لی۔ میں ذاتی رسالت آپ کی مثال امام حسین سے دے رہا ہوں کیونکہ بعض علماء کا خیال ہے اور یہ غالب ہے کہ شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واللہ یعصمک من الناس کے بعد نہیں مل سکتی۔ جیسے خالد بن ولید اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتے تھے میدان جنگ میں شہادت، لیکن شہادت پوری ضرور ہو گئی، خواہش پوری ضرور ہو گئی، کہ یہ بھی جی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم خواہش شہادت رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین میں سے دے دی، جنہیں جنہیں مقرر فرمایا، جن جن کے لیے منتخب فرمایا، یہ تو اللہ کی تقسیم تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام حسین کی تمام پیشن گوئیاں حسنین کریمین کی موجود ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب مطلب میں باقی سارے علماء سنجیدہ انداز میں فلسافیکل اور فکر اسلامی اور احیاء دین اس پہ بات کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک انداز بہت عوامی سطح کا ہے، وہ جس جی محبت سے بات کرتے ہیں، انہوں نے مسجد کا نام حسنین کریمین، مدرسہ و مسجد، اولادوں کے نام محبتوں میں ڈوبے ہوئے، تمام اصحاب کی عزت، حرمت، ادب، احترام قائم رکھتے ہوئے ادھر جو ان سے ہمیں پیغام محبت ملتا ہے تبلیغ کا، اور طریقت ساتھ ساتھ، صالحیت اور تزکیہ ساتھ ساتھ، عرفان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو پہچانیں۔ رب نے کہا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، جی نو دائے سر نو دائے گاڈ، کرائسٹ کے ذریعے۔ یہی بات حضرت علی نے کی، یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہی بات قرآن میں ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ تو جی جی دین کی باتیں، معرفت کی باتیں اس لیول پہ آ کے ہوتی ہیں، اٹس اے ہائر ڈگری، یعنی میٹرک کر لیا تو انٹر کرنا ہے، 11ویں 12ویں 12 جماعت پاس ہونا ضروری ہے، 10 جماعت پاس ڈائریکٹ حوالدار بننے کے بجائے 12 پھر 13 اور 14 گریجویشن، پھر ماسٹرز ڈگری، پھر ایم فل، ماسٹرز ان فلاسفی، حکمتوں کو جاننا، یا سائنس بھی کہتے ہیں، حکمت کا نام ہی ہے، وہی اوریجن جو ہے لیٹن میں وہی ہے سارے، حکمت کا بھی، فلسفے کا بھی۔ تو ڈاکٹری کیا ہے؟ حکیم الامت کون ہے؟ جو حکیم دانائے راز ہے امت کا، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ۔ علماء کرام کو بھی ہم کہتے ہیں حکیم الامت، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو تمام مسالک کے علماء کرام جو حکیم لیول پہ پہنچے، ہائر لیول پہ، پھر پی ایچ ڈی لیول پہ، سب نہیں پہنچے، سب ہیں بھی نہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ پروفیسر ہے، کچھ بڑے پروفیسر ہے، کچھ چھوٹے پروفیسر ہے، کچھ بڑے ڈاکٹر ہے، کچھ چھوٹے ڈاکٹر ہے، وہ کوئی بڑے مسلمان ہے، کوئی چھوٹے مسلمان ہے، کوئی بدر والے ہیں، کوئی فتح مکہ والے ہیں، فرق زمین و آسمان کا صحیح، لیکن ایک کیلیبر اچیو کر لیا، حتیٰ کہ ہم اپنی مثال کو آگے لے کے جائیں
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس کے بعد کنفلکٹ الاؤ نہیں تھا ڈاکٹر سرار احمد، ڈاکٹر طاہر القادری، مولانا مودودی، ان کی فکر قادری، فکر اسرار، فکر جی مودودی اور فکر فراہی بھی میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہے، لیکن اس کے جو جانشین بننے کے دعوے دار ہیں ان کو نہیں مانا جا سکتا، وہ غلط ہے۔ اس نقطۂ اعتراض معترضہ کے ساتھ واپس اپنے کنیکٹنگ پوائنٹ پہ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہجرت حضور اکرم نے 13 برس تبلیغ ہے اور دعویٰ ہے، پتھر کھا لیے دعائیں دے، فرشتے آ گئے، کہا نہیں میں رحمت ہوں۔ اب یہاں پہ امام حسین ہجرت کر گئے، لشکر ساتھ نہیں لے کے گئے۔ 58 ہجری میں امام حسین مینا اور عرفات میں خطبات دے رہے ہیں، اور کیا کیا پیغام ہے کہ خدا کے لیے، خدا کے پیغام کو، خدا کے جو خلافت کا منصب ہے اس پہ نااہل کو براجمان نہ کیا جائے، اس پہ بیعت نہ لی جائے۔ اب یہ خطبات چل رہے تھے اور 60 ہجری میں جا کے دیکھیں 2 برس 2 حج کے بعد، یعنی 2 محرم بیچ میں گزر گئے اور آخری محرم آ گیا 60 ہجری کا۔ اس پہ حدیثیں موجود ہیں، شہادت حسین پہ ساری باتیں موجود ہیں جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ شہادت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل وہاں پہ جا کے امام حسین پہ علماء کا خیال ہے کہ ہوئی ہے، کیونکہ ظاہری وجود بھی ایک متشابہ ہے، شباہت میں بھی، شبیہ میں بھی، جس کو ہم کہتے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شمائل، خصائل اور فضائل، تینوں میں حسنین اپنا ثانی نہیں رکھتے، جی بالکل تینوں میں حسنین۔ حضور اکرم نے جو فرمایا یہ میرا بیٹا حسن امت کے اجتماع کا سبب بنے گا، آپ نے وہ بڑی خوبصورت مثال دی صلح حسین والی۔ اب جب وہ زمانہ نہ رہا، دیکھیں 58 ہجری میں حسین علیہ السلام مینا اور عرفات میں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہ لی جائے، یعنی خلافت کے پیٹرنز کو توڑا نہ جائے، لیکن 60 میں وہ نکل رہے ہیں، خروج کر رہے ہیں اپنی سوچ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ آ کے امام علی مقام نے جس سوچ کو قیامت تک کے لیے ہمیں دیا ہے، اس کو بالکل مختصر انداز میں کہیں تو شہادت مصطفی کی تکمیل ہے۔ جو اولاد ابراہیم میں امتحان کا آغاز ہونا تھا، جو اولاد ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں میں دعا کی بابا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اسماعیلی نسبت جہاں آ کے مکمل ہو گئی۔ یعنی کربلا ہمارے پاس دو ہی سوچوں کا نام ہے، ایک طرف ابو لہب کی سوچ ہے، ایک طرف ابو جہل کی سوچ ہے، اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امام حسین کا میں مختصر الفاظ میں ڈاکٹر صاحب اپنا موقف پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر اجتہاد افضل ہے تو امیر المومنین حضرت علی کے اجتہاد کو میں فضیلت دیتا ہوں، میں قبولیت کے لحاظ سے میں زیادہ محترم سمجھتا ہوں، اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو زیادہ محترم خیال کرتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب میں واجب سمجھتا ہوں، جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا، بہت سارے علماء کرام اس پہ، کہ ہم خاموشی واجب سمجھتے ہیں، اس پہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے، جس طرح خود امام حسین نے کوئی تبصرہ 58 ہجری میں اس طرح کا نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا۔ امام حسن نے شرائط عائد کی لیکن برا بھلا نہیں کہا، شرائط میں بہت واضح چیزیں تھیں، سب جانتے ہیں، تاریخ کو جانتے ہیں۔ ہمارا مقصد انجینئرنگ کرنا نہیں ہے اسلام کی، ہمارا مقصد معرفت کی باتوں میں اللہ کو پانے کا کام۔ مرتے دم تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جس طرح جان دی اور کہا کہ جب میں پہنچ جاؤں گا، حتیٰ یاتی کل یقین کی تفسیر میں کہا کہ جب میں موت کو پہنچ جاؤں گا اور کلمۃ الحق مل جائے گا تو مجھے کامیابی نصیب ہوگی۔ آج ہم بھی اپنے اوپر غور کریں، کیوں ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان ہو جائے، اس کا مطلب ہم کامیاب ہوئے۔ اور حضرت علی جی نے زخم لگنے کے بعد یہی کہا تھا، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی حق پہ۔ اور کیا کہا تھا میں نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم الیوم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں معرفت کی باتوں میں اب وہ اس نقطے کو چھیڑ دینا چاہتا ہوں جس کو عام طور پہ نہیں چھیڑا جاتا اور بے ربط نظر آتا ہے۔ کوئی چیز بے ربط نہیں، کوئی چیز دنیا میں
بے ربط نہیں ہے. آپ اور میں ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے ڈاکٹر صاحب 2 برس پہ. پھر جی جی اچانک پھر اچانک ہمارا رابطہ ہوا. پھر اچانک ہماری بات چیت ہوئی. اور پھر اچانک ہمارا اس پہ اتفاق ہوا کہ آپ تعلیمات غزالی پہ آلریڈی کام کر رہے تھے اور ہم تعلیمات صوفیہ گروپ پہ، دا تھنکرز گروپ میں، اقبال اسلامک سینٹر کے حوالے سے. تو ہمارے اندر یکسانیت کے پوائنٹ کون سے ہوئے؟ اللہ کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس کی دعوت. اور 13 سالہ حکمت کے بعد پھر جب 10 برس یہ بدر و حنین والے آئے، تو اب جو میں کہہ رہا تھا عام لوگ یہ نقطہ بے ربط سمجھتے ہیں. میں نے ربط قائم کرنے کے لیے دوبارہ ریکنیکٹ کیا ہے کہ 13 برس کے بعد بدر کا جب میدان آتا ہے، بدر و حنین کی بات کرتے ہیں، تو میں بدر و احد کا نقشہ امام علی مقام کی شہادت کی نسبت سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یعنی ہماری معرفت کی باتوں جو سوال آپ کو کیا تھا، آپ نے میری طرف واپس لوٹایا ہے کہ میں جواب دوں. آپ نے مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا. جی جی تو جی میں اب اس کو کرتا ہوں. میں آتا ہوں سیدنا حضرت سیدنا سید الشہداء اور اسد اللہ الغالب، اسد اللہ اور اسد الرسول، حدیث میں دونوں لفظ ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جی جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت، جرت میں، شجاعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں. لیکن ان کے خلاف جو خاموشی سے ایک حبشی سے حملہ کروایا گیا. اب وحشی نامی وہی بندہ، توبہ کی توفیق اسے مل جاتی ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی ادھر وہ بدر کے مقابلے میں اسے ہندا جو ہے، ہند ابو سفیان کی بھی تھی، اسے تیار کرتی ہے، ٹارگٹ دیتی ہے. وہ مصروف تھے عرب کے مشہور شمشیر زن کے ساتھ لڑائی میں. ان کا زیرہ بختر ہل گیا اور اس کی وجہ سے وحشی نے ٹارگٹ لے لیا اور وہ کامیاب ہو گیا. اور یہ شہادت ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. جب امام حسین کا آلریڈی پتا تھا، احادیث مذکور تھی حضرت، اس پہ مسلسل حدیث علماء کرام بیان کرتے ہیں. لیکن ان کا اپنا امتحان کیا تھا استقامت کا، کہ وہ صبر و رضا، تسلیم و رضا کے ساتھ مقتل کی طرف، جس دھج سے مقتل کو وہ گئے وہ شان سلامت ہے آج. جس دھج سے وہ مقتل کو گئے وہ شان سلامت ہے آج تک. رہتی تو سیدنا امیر حمزہ بھی جس دھج سے گئے، بدر کے میدان میں عتبہ کو ٹھکانے لگایا. وہ ہند کا والد تھا. اب وہ اس کے اندر تھا کہ جی میں کیسے کروں. جیسے ام جمیل جو ہے ابو لہب والی، وہ بھی چچا تھا، لیکن یہ حمزہ، سیدنا حمزہ خالہ زاد بھائی، چچا رشتے میں حمزاد، اور دودھ پیتے میں بھی شریک. حیرت کی بات ہے، ابو لہبی ایک طرف ہے، وہ جہلیت دوسری طرف ہے. حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب نے جو احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ کیے، یہ بھی چچا ہے. فرق ہوتا ہے فرعون اور موسیٰ کے درمیان کتنا فرق ہے. یہی فرق ہمیں حضور اکرم اور ابو جہل اور ابو لہب میں نظر آتا ہے. اور ابو لہب کے بارے میں تو تبت یدا ابی لہب، جو انگلیاں اٹھا اٹھا کے تنقید کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں عیب تلاش کرے، حضور کی ذات پہ اور حق کے مشن پہ. اور تنقید تھی کس پہ ڈاکٹر صاحب؟ امام حسین تک میں دیکھتا ہوں وہ نور جو ان کے چہرے پہ شہادت کے بعد بھی چمکتا رہا. انہوں نے سوچا مر گیا. یہ بہت دلچسپ بات ہے. انہوں نے سوچا مر گیا، انہوں نے مار دیا. بات سچی ہے، بندہ مر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے مت کہو مردہ جو میری راہ میں مارے جائے. اور آگے اللہ نے ثبوت کیا دیا ہے، ثبوت کیا دیا ہے. دنیا میں کسی بندے نے آج تک نہیں دیکھا کہ رزق دیا جاتا ہے، کھلایا اور پلایا جاتا ہے اللہ کے ہاں سے. لہذا ہماری معرفت یہاں آ کے ایمان بالغیب پہ سجدہ ریز ہے. وہ زندہ ہے جو حق کی راہ میں مارے گئے، اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید. میں یہاں پہ نقطہ واضح کروں، سیدنا امام علی مقام سے پہلے جن کو سید الشہداء کہا گیا، وہ حضرت امیر حمزہ ہیں. انتقام لیا،
इंतकाम हिंद ने लिया और मक्का जब फतह हो गया डॉक्टर साहब, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ फरमाया या नहीं फरमाया? ला हम्म। तसरीब अलैकुम यौम फरमाया या नहीं फरमाया? तो जो आपने फरमाया है, कभी क्लैश होता है, कभी हिकमत होती है। जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ फैसले। पता है मक्का के दिन हुजूर अकरम का ये मुकाम, ये कम्युनिस्ट भी इसको खिराज तहसीन पेश करते हैं, सोशलिस्ट भी, सेकुलर भी। यानी वो रसूल माने ना माने, एक बात जरूर मान रहे हैं, ये एथियस्ट, ये सेकुलर, ये कम्युनिस्ट, वो ये मान रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाज के आला तरीन इंसान है, यानी सादिक और अमीन है, इंसानियत के अमानतदार है। अब जब असदुल्ला और असद रसूल सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को हम देखते हैं, जिस अंदाज में उन्हें शहीद किया गया। बदर का हुस्न है उसमें कि अल्लाह की रजा के लिए चचा कैसे कुर्बान हो गया भतीजे, चचा कैसे खड़ा हो गया भतीजे के साथ और टकरा गया, चचा कैसे खड़े हुए उस पैगाम हक के साथ और उसको कभी नहीं छोड़ा, ता दमे आखिर, आखिरी सांस तक वो अल्लाह की राह में लड़ते रहे। और अल्लाह इसीलिए फरमाते हैं ना, मत कहो मुर्दा जो मेरी राह में मारे जाए। तो हम इमाम अली मुकाम को भी, उनके वालिद हजरत अली को भी, और उनके भाई हजरत सैयदना जुन्नूरैन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी, और इसी तरह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, इन शहीदों को हम जिंदा समझते हैं। हम जिंदा समझते हैं क्या है कि अल्लाह जिंदा कहता है। मैं आगे बढ़ता हूँ एक लम्हा, मार्फत की बातों में, इरफान की बातों में। सिद्दीक भी जिंदा है। सिद्दीक तो सिद्दीक है, नबी तो नबी है। सिद्दीक मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। साले भी जिंदा है डॉक्टर साहब। इरफान ये कहता है, मारिफत ये कहती है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। जिसका नफ्स मुतमइन हो गया, उसको अल्लाह कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दी। जिंदा कैसे है, इसकी मैं थोड़ी सी छोटी सी मिसाल दूं। हम नबी अलैहिस्सलाम के आला मरातब की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनके नवासे की अभी बातें कर रहे हैं। और इस्लाम यहीं से जिंदा हो रहा है, इस्लाम यहीं से साबित हो रहा है। इस्लाम का हक होना, फिक्र हुसैन का हमेशा के लिए आलमगीर होना। जरा दुनिया को और इंसानियत को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो ये फिक्र जो है, इस पे जिंदगी और मौत का फर्क है। अब मैंने कहा साले जिंदा है, सिद्दीक और शहीद की तो बात ही देखिए, नसे कतई होना अलग बात है। और मोहम्मद अरबी का सरापा कुरान, 114 सूरतों वाला मुसहफ किताब कुरान, और एक सूरत में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के कौल के मुताबिक, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? यानी नबी की सीरत क्या है? जवाब में कि कुरान नहीं पढ़ा। जो कुरान है वो सीरत रसूल है। तो हुजूर अकरम मुजस्सम साहिब कुरान, कुरान की तफसीर चलती फिरती, और उनके घर वाले, उनके असहाब उस तफसीर के अक्कास, शाहिद, डिपेक्ट करने वाले, एग्जिबिट करने वाले, उसके शाहकार, रोज़े रोशन की तरह, 14वीं के चांद की तरह। कि मैं नहीं कह रहा, कुरान में ये इस्तिहारे इस्तेमाल हुए, अल्लाह ने कस्में उठाई हैं। सूरह शम्स ही में कस्में इन सारी चीजों की उठाई गई है। इसके अलावा और भी तो सूरह हैं। हर सूरत की एक सूरत है, तमाम सूरतों की एक ही सूरत है, और वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन, खत्मियल मर्तबत, हर माने में, हर लिहाज से। उनके बाद फैजान खत्म नबूवत जारी है। सुलहा में वो जिंदा कैसे है, मैं ये पॉइंट 1 मिनट पहले अर्ज कर रहा था। अब उस नुक्ते को हम जोड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, कुछ मैं मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कुछ जिंदा मुर्दों, कुछ जिंदा मुर्दों की तरह है, और कुछ मुर्दे जिंदा हैं। पूछा गया, आपने फरमाया जो अल्लाह की याद में रहता है वो जिंदा है, अल्लाह के जिक्र वाला जिंदा है, और अल्लाह का जिक्र न करने वाला जिंदा होकर भी मुर्दा है। अब सुलहा जिक्र के साथ ही तो है, इरफान की बातें, मारिफत की बातें, मारिफत बारी ताला। वो एक मिर्जा है जो कहता है
جو کہتا ہے مرزا فیملی کا نام ہے، اس میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی تھا، اور اپنا نام لے کر کہتا ہے اپنا میں بھی مرزا ہوں، اور وہ کہتا ہے وہ امت رسول میں شامل ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ پل صراط سے پہلے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور پھر وہ پل سے گر پڑیں گے، تو جو گر پڑے گا وہ منافقوں کا، وہاں بھی واضح نہیں کرتا امت میں کس کو شامل کیا، جو اس حد تک چلے گئے، جو نبی اکرم کے احترام کو ختم کر گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ وہ مثال لانا چاہتا ہوں، وحشی نے دنیا کی سب سے بڑی بدتمیزی کی حضور اکرم کے چچا کو قتل فرما کر، اور یہ واحد قاتل ہے، حضور اکرم نے معاف تو فرمایا، لا تثریب علیکم الیوم، مکہ والے دن معاف تو فرمایا، یہ حاضر ہوا، پھر اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی توبہ کیسے قبول کی، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے موقع دے، ایک گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا نبی آیا مسیلمہ کذاب، یا اللہ جس طرح میں نے وہ لالچ میں آ کے کفر کے شیطان کے اولیاء شیطان کے رستے پہ چلتے ہوئے، ابو لہب کے رشتے پہ چلتے ہوئے، اور میں نے غلط راہوں کا انتخاب کیا، اندھیروں کا انتخاب کیا، ظلمات کا انتخاب کیا، یا اللہ مجھے روشنیاں عطا کر، اور اس نے یہ دعا مانگی یا اللہ اس کا قتل میں کر لوں گستاخ رسول کا تو میری توبہ قبول ہو جائے، یعنی محشر کے میدان میں نبی اکرم کو اپنا چہرہ دکھا سکوں، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا واشی معاف تو فرما دیا، معاف تو کر دیا، مگر تو میرے سامنے اپنا چہرہ لے کے نہ آنا کہ مجھے پیارے چچا کی یاد ستائے گی، یہ پابندی واحد ایک بندے پہ لگی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے نبی آپ کو منع کر دیں کہ میرے سامنے مت آنا، یہ اقبال ہے جو کہتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو مستور رکھنا، پوشیدہ رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو، جو ویسے جو مرضی کر لے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا پردہ رکھنا، اللہ کی ستاری کو ستار کا واسطہ دے کر اقبال نے محبت کا اظہار کیا۔ واشی نے جو دعا کی ڈاکٹر صاحب قبول ہو گئی، اور مسیلمہ کذاب بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تمکنت کے ساتھ، کفار ہی نہیں، منافقین ہی نہیں، گستاخ رسولوں کے لشکر میں تھا، اور یہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایمان کی حرارت کا امتحان تھا۔ اسلامی فوجیں کہاں لشکر اسامہ کے بھیجے جانے تھے، ایک طرف ان کو روانہ فرما دیا، دوسری طرف منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب جہاد اس کا آغاز کر دیا۔ باب جہاد، میں باب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سیدنا صدیق اکبر بھی باب ہے مدینۃ النبی کے، یہ بات ذہن میں رہے، جیسے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی نبی نہیں ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے محمد رسول اللہ کے محمد رسول اللہ ہی اللہ کے نبی ہیں، پھر تو سب کا انکار ہو جائے، پھر تو قرآن کی نص کا انکار ہو جائے، پھر تو تعلیمات محمدیہ کا انکار ہو جائے ڈاکٹر صاحب، تو سب نبی ہیں، تو جب یہ کہا حضرت علی باب علم ہے تو یہ جو آغاز میں سارے کے سارے اصحاب ہیں، یہ بھی باب ہے، صرف ایک باب نہیں ہے، وہ باب فضیلت حضرت علی کی محبت میں جو کہا ہے اس میں معنی یہ متعین کر لینا، میں رافضیت اور افراد کی طرف جانے سے روک رہا ہوں، اور میں ناسبیت اور تفرید کی طرف جانے سے بھی روکتا ہوں، دونوں کی بات ہو رہی ہے، اعتدال کی بات، عرفان کی بات، معرفت ربانی، اللہ نے جو تقاضا کیا ہے ہم اس محبت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس گستاخی کے خلاف ایک نیا لشکر ترتیب دیا، کتنے اصحاب شہید ہوئے، کیا کچھ ہوا ڈاکٹر صاحب، ہندا کے بھیجے ہوئے سیدنا حمزہ کے قاتل نے اللہ کے حضور فریاد کی کہ محمد رسول اللہ نے ایک پابندی لگا دی، وہ پابندی ہٹ جائے، محشر کے میدان میں اپنا چہرہ دکھا سکوں، میں جا سکوں، تو اس وقت وہ اس پہ خوش تھے، اور اللہ نے اس حبشی کی توبہ قبول کی، اور اس وحشی نے جا کر مسیلمہ کذاب کو، جب وہ ٹیک لگائے ہوئے تھا دیوار کے ساتھ، محل کے ساتھ، وحشی نے صرف اتنا پوچھا کہ یہ وہی ہے جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایک دعویٰ کر دیا، اور حضور اکرم کی تو پیشن گوئی ہے، ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا مرزا فیملی کا بڑا مرزا تھا، اور ایک چھوٹا جو ہے، مجھے اس کے چہرے پہ شقاوت نظر آ رہی ہے، اللہ اس کے حال پہ رحم کرے، علماء کرام اور اولیاء کرام اور صلحاء عظام اور شہداء کرام، ان کی جو توہین آمیز ان پہ جملے کستا ہے، جو یہ کہنے کی جرت کر دے
کہ نعوذ باللہ خلفاء راشدین ہوتے اور میں بھی ہوتا اور میرے اتنے فالوور ہوتے تو کون بنتا خلیفہ؟ نعوذ باللہ جو ایسی سوچیں رکھتے، شقاوت نہیں تو اور کیا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ابو الحسنین کتنا مشہور ہو گیا تھا، تعمیر انسانیت تعمیر ملت والا، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ جب اس نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گستاخی کی، میں وہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور حضور کی اس گستاخی پر ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری جلوی، امام جلوی کے خلیفہ جن کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری ایگریکلچر یونیورسٹی کے ڈی سی ریٹائرڈ، انہوں نے مجھے اسلام آباد اپنی زندگی کے آخری ایام میں کھل کر کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ابو الحسنین بہت بری موت مارا جائے گا، اس نے گستاخی رسول سے سلم کر دی، اس نے رسول کی شان میں گستاخی کر دی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب میں پشاور میں تھا، مجھے 2 سال معرفت کی باتوں میں بار بار امام جلوی کا ذکر، اسرار المقطعات کا، امام جلوی کے بعد حضرت علاء الدین ادیم رحمہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو ان سب میں اس کا تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا، میں پیپر پہ لکھا تھا بھول نہ جاؤں اس لیے میں نے، جوہر اللہ جوہر عدنان صاحب نے ایک پشتو شعری مجموعہ ان کا شائع ہوا ہے، قائد اعظم جو یونیورسٹی ہے اس کے ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے اسٹڈی سرکل کے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے، جو اسلامیہ کالج پشاور ہے ان کے ہیڈ نے لکھا ہے، سب پشتو میں ہے اور پشتو نمی دانم زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم والے پشتو نمی دانم۔ تو جوہر اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ڈاکٹر صاحب یہ زندگی کی پہلی ملاقات تھی ابھی لاسٹ منتھ، میں پشاور میں اسٹے تھا، ہری پور گیا اور وہاں سے پشاور، ان کی اور ہمارے پیارے استاد مرشد گرامی پروفیسر ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحم اللہ نے جو تعلیم دی ہے، انہوں نے پشتو شعری مجموعے کا نام رمز رکھا ہے، رمز جیسے ہم اسرار و رموز کہتے ہیں، سیکرٹس، تو رمز کا مطلب ون سیکرٹ ہے۔ تو انہوں نے یہ اس شعری مجموعے میں بات کی ہے جو ڈاکٹر صاحب اور امام جلوی نے انہیں تعلیم دی کہ عدد ایک ہی ہے، ایک ہی کی خاطر جینا ہے، ایک ہی کی خاطر مرنا ہے، اور اس پہ آیت ہے بڑی واضح، اس پہ بڑی واضح آیت ہے، ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو امام حسین کا پیغام ثابت ہو گیا نا، محرم کا آغاز یہ حرمت والا مہینہ کیسے اللہ کی نگاہوں میں ہر بڑا کام عاشورہ پہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کا بچ جانا، فرعون کے لشکروں کا غرق ہو جانا، اس کے جسم کا قیامت تک نشانی اللہ نے کہا عبرت کی چھوڑوں گا بنا کے، وہ بھی ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یزید کا عبرت کا نشان ہو جانا قیامت تک کے لیے، یہ دوسری طرف فرعونیت کے پیروکاری کی عکاسی ہے۔ میں نے جوہر عدنان میں نے ذکر کیوں کیا، امام حسین جلوہ گر ہے، امام حسین ڈپکٹ کرتے ہیں، ایگزیبٹ کرتے ہیں شان حق، محمد رسول اللہ کے پیغام کو، فکر محمدی کو، اور یزیدیت کے خلاف ہیں۔ میں اس پہ کہ جوہر عدنان صاحب سے میں نے بات کی، جوہر اللہ صاحب سے، کہ آپ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری رحم اللہ کے قربتوں میں رہے، اور حضرت علاء الدین ادیم یہاں پہ موجود تھے، اور وہ خلیفہ بھی تھے آخری پشاور کے اندر، مشرق اخبار والے، اور ڈاکٹر صاحب کا سارا کلام انہوں نے مدون کیا، اشاعت پذیر کروایا، اتنی قربانیاں دی، اور جوہر اللہ خاموش، اور کیا کام اللہ نے لیا ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی سے لے کر اسلامیہ کالج پشاور تک تمام پروفیسر اس کے پشتو حلقوں کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا، اللہ نے اس سے کام لیا ہے، اور کام کیا ہے، ایک عدد کی بات ہے جو سب عددوں کے گرد گھومتی ہے، جو کثرت ہے، اصحاب رسول کی 1.25 لاکھ کا پیغام ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ نقطہ اول و آخرین ہے۔ مثال کیا ہے اس کی وحدت میں؟ مثال جوہر بھائی نے جو دی ہے، ہیں تو ہمارے دادا بابا کی عمر کے، ہم وہ جوہر لالا اور جوہر بھائی کہتے ہیں، تو میری چونکہ فزیکل پہلی ملاقات تھی، تذکرہ جناب مرجان علی صاحب، شفقت نیازی صاحب پشاور سے، عبد الخالق چشتی صاحب، ان کے ہاں محفل بھی ہوئی، وہاں بھی شرکت کی، تو 1 محرم کی 1446 ہجری، تو جوہر اللہ صاحب سے میں نے کہا کہ یہ کثرت اور وحدت کا فرق کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ زہر ہے سانپ کا، اور شہد ہے شہد کی مکھی، ایک میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک میں موت۔ ڈاکٹر صاحب یہ مثال دیتے تھے کہ مادہ دونوں کا ایک ہی ہے،
اینٹیٹیز، وہ عناصر، وہ اجزاء وہ ایک ہی ہیں، آؤٹ پٹ ڈفرنٹ ہے، ایک شفا ہے ایک موت۔ اسی طرح جوہر بھائی اور فرجان بھائی، مطلب میرے مختلف سوالات تھے عوام کے لیے عرفان کے لیول پہ، وہ جیسا ہم پہلے پروگرام میں وظائف کی حقیقت میں بات کر چکے ہیں کہ احسان میں بھی دیکھنے اور یہ تصور کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہی احسان ہے حدیث جبریل علیہ السلام کے مطابق۔ حضور اکرم کی جو تعلیم ہے، جو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امی آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے، تو ہم جس ایمان، اسلام اور احسان کی بات کرتے ہیں، اس میں سے کچھ باتیں رمز میں کی جاتی ہیں، ہر بات اوپنلی نہیں کی جاتی۔ اس کی وجہ ہم انہی پروگراموں میں بات کرتے ہیں 2 برس میں، کہ تکلم الناس علی قدر عقولہم۔ تو ڈاکٹر صاحب جب قدر عقولہم کی بات ہم نے کی ہے، تو لوگوں کے عقلی معیارات مختلف ہوتے ہیں۔ کلاس کے 40 طلباء میں سب ایک جیسی ذہانت نہیں رکھتے، کوئی 90% لینے والا ہے، کوئی 93%، کوئی 98%، کوئی 100%، کوئی بیچارہ 50% نہیں لے سکتا، کوئی 40% نہیں لے سکتا، اور کچھ گورنمنٹ کے معیار جو کم پاسنگ مارکس 33% ہے وہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو ہر ایک کا معیار الگ ہوا، تو سب کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں نقطے ہوں کہ وہ فکر اسلامی کو اپنی زندگی میں اپنی معرفت نفس کے لیے اور خدا شناسی کے لیے، پروردگار شناسی کے لیے، اللہ کی جانچ کے لیے، اللہ کی پڑتال کے لیے، ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب، اس میں اللہ نے جو کہا ہے کہ وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو باپ دادا کے رستوں پہ تو چلتے ہیں لیکن وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ تو غور و فکر کرنا ہے، راقب ہونا ہے، مراقب ہونا ہے، مراقبہ کنسنٹریشن ان دا مین کہ اللہ الرقیب ہے، نظر رکھنی ہے، جہاد اکبر کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، جہاد اصغر کے بھی تقاضے نبھانے ہیں۔ تو جوہر بھائی سے جب میں نے کہا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں فرعون لکھا ہوا لفظ آتا ہے، قرآن میں جتنے نام آتے، شیطان بھی لکھا ہوا آتا ہے، اور ہم قرآن کو چومتے ہیں۔ جب کتاب میں ہے مکتوب، مرقوم، لکھا ہوا، تو یہ اللہ کا کلام سب معتبر ہے، ہم چومتے ہیں۔ لیکن فرعون کو، یزید کو، ابو لہب کو، ابو جہل کو اس دنیا میں آنے کے بعد شرعی تقاضے یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب والی باتیں جو قیامت تک کی وہاں لکھی ہوئی ہیں، اور تمام مقطعات کی فارم میں بھی ہیں، صورتوں کی فارم میں بھی ہے، الخمس والناس تک بھی ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمیں جب پریکٹیکل لائف میں نظر آتی ہیں تو ہم نے شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ان کو دیکھنا ہے، کون حق کا اظہار کر رہا ہے، کون باطل، کس کے ساتھ چلنا ہے۔ ہم کس کے ساتھ چلیں گے؟ ہم سید الشباب اہل جنت کے ساتھ چلیں گے، اسنان کے ساتھ، یا دوسری طرف؟ ہم ان تمام گھر والے اور ان تمام خلفائے راشدین کی راہوں پہ چلیں گے، یا ہم کوئی نئی راہ متعین کر لیں گے اپنے لیے؟ ہم نے رول ماڈل بنانا ہے وہی خلافت راشدہ کے 30 برس، اسی پہ تمام جیت علماء کرام کو اتفاق ہے۔ اور یہی باتیں جو ہیں جوہر اللہ صاحب نے کہا کہ اظہار میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کون حق کا اظہار کرتا ہے، کون حق کی راہوں میں مارا جاتا ہے، کون حق کی راہوں پہ چلتا ہے، جو حق کی راہ میں چلا وہ بھی زندہ ہوتا بندہ، اور جو مارا گیا اللہ کہتا تو اس کو بھی مردہ نہ کہو، وہ بھی زندہ ہوتا بندہ۔ ظاہری طور پہ تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پی رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے یہ ایمان بالغیب۔ جب ہم اپنے نفس کو پہچان لیں گے تو پھر ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، جب ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے تو یہ رمز ہی اصل میں رمز مسلمانی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا آپ اگر سامنے آ سکتے ہیں تو۔ جی جی ڈاکٹر صاحب میں جو معرفت کی باتوں کا اتنی جوہر اللہ بھائی کی باتوں کے بعد، یزید کو حکمرانی ملی، کتنے عرصہ رہی وہ حکمرانی؟ امام حسین کو مار دیا اس کے خیال میں، یزید یہ سمجھا کہ فکر حسین مار گئی، لیکن اللہ کہتا ہے میری راہ میں مارا گیا اسے مردہ نہ کہو، وہ تو تابندہ ہو گئے، حجات جاوید پاک۔ حکومت رہی کتنے برس؟ جی میرا خیال ہے بمشکل 2 برس، 2 برس 2 برس بھی نہیں۔ جی تو یہ تھی 2 برس کی بھی حکمرانی نہ تھی، اور اس کے لیے کتنا کچھ کیا، کتنے پاپڑ بیلے۔
مجھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا یاد آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی انہوں نے جب نامزدگی کر دی، میں اس سے قطع نظر کہ صلح حسین میں شرط میں کیا تھا، نامزدگی الاؤڈ نہیں تھی، لیکن ان چیزوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے انجینئرنگ نہیں کرنی. سیدھی سی بات ہے کہ جو تاریخ گزر گئی ہم اس میں سے حق بات کریں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا اللہ اگر یہ میرا بیٹا نیک ہے تو اس کی حکومت کو طول دینا، اور اگر یہ نیک نہیں ہے تو طول نہ دینا. جی کل اس کو میں ری ویلیڈیٹ کر رہا تھا اس کال کو، اور میں نے کنفرم کیا کہ ہے، جی اور جی اس معنی کو. اور جب میں نے غور کیا کہ اللہ نے طول نہیں دیا تو میرے ذہن میں مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں فرعون کی حکومت کتنے دن کی تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے اور وہ ڈوب گیا، وہ غرق ہو گیا، اللہ نے اس کے وجود کو عبرت بنا کے رکھ دیا. فرعون کی حکومت تھی کتنی، اس کے بعد لمحہ بھی نہیں تھا، وہ تو وہیں مارا گیا. اس صحیح کلیش بات. کے دوران ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ مہربانی کی، لشکر موسوی پہ خاص کرم نوازی ہوئی اور اس کو دوسری جانب عبرت بنایا. اور ہم جانتے ہی نہ تھے اس کے وجود کو، اور اللہ نے صدی میں ساری چیزیں کلیئر کر دی گزشتہ صدی میں. اور قرآن کی حقانیت جیسے ڈاکٹر صاحب نے پورے لیکچرز دیے ہیں رمضان شریف میں، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے، خراج تحسین بھی پیش کیا انہیں ان کی ایفرٹس کو. اسی طرح ہم ڈاکٹر سرار صاحب، فکر مودودی کی بات ہو، فکر اسلام کی بات ہو، ہم تمام علماء کرام کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے تو بہت مزے کی بات، لطف کی بات کی ہے اس چیپٹر کے اندر. شہادت حسین پہ بات ہو رہی تھی، مختلف مواقع پہ ان کے مختلف سپیچز میں بھی اس پہ ہے ڈفرینٹ ڈائمینشن اور ورڈنگ کے ساتھ. لیکن جو ہمارے ساتھ نجی بات تھی وہ بہت ہی میں کہتا ہوں مانی خیز. آپ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب مدثر اللہ علی نے فرمایا کہ دیکھو مختلف لوگوں پہ اللہ نے کہا میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اس آیت کے تحت ان کا جتنے ہیڈ تھے نا امام حسین پہ سارے اللہ نے اپلائی کر دیے 10 دنوں کے اندر. اور انہوں نے مثال دی ایک بندے کی زندگی اگر 100 سال ہو اور پہلے 10 سال میں ایک مصیبت آئے، دوسرے 10 تو 10 مصیبتیں 100 سالوں میں آئے، اس کی انٹینسٹی شدت تکلیف کم ہوتی. اور ساری تکلیفیں ساری آزمائشیں جمع ہو جائیں تو کھسکنے کے چانسز بہت بڑھ بھی جاتے ہیں. امام علی وہ کام وہ ہیں جنہوں نے تسلیم و رضا کے ساتھ نہ ڈگمگائے نہ گھبرائے، صحیح بات انا ہے. للہ و انا الیہ راجعون کی تفسیر بن کے سامنے آئے. تو صحیح بات. یہاں پہ ہمیں یہی خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب مسعود عالم زیدی صاحب تھے پی ٹی وی کے 2012-13 میں میرے پروڈیوسر پی ٹی وی نیشنل کے. جی انہوں نے جی مجھے ایک شیعہ مجلس جب بہت بڑے نعت خان جمع تھے، اور میں ابھی نام نہیں لوں گا، بڑی مشہور خواتین ہیں، بڑا اس پہ رولا بھی شور شرابہ بھی ہوا میڈیا پہ، کئی مرتبہ بیان ہوئی، وہ بھی موجود تھی. بایو عملہ والا گروپ کا سوات کے جو چیف ہیں وہ بھی، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر سادات کی محفل تھی اور ان کا مسعود عالم زیدی نے کہا کہ مہمان خصوصی صدارت پروفیسر اخلاق کی ہو. جی 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 اچھا میں داخل ہو کے بیٹھ گیا. اب وہ لڑ جھگڑ رہے ہیں کہ انہیں نہیں پتا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک پروفیسر ہوگا کوئی 70-80 سال کا بوڑھا سفید داڑھی لاٹھی والا آئے گا. تو میں داخل ہوا تو میں 42 برس کا 41 برس کا تھا، آج 52 برس کا ہوں، تو 40 کہہ لیں. اب میں بیٹھا ہوں تو وہ لڑ رہے ہیں کہ ایک غیر تشیع کیسے صدارت کرے گا. اچھا میں خاموشی سے میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا، میں اس طرح کر کے سن رہا ہوں. اچھا وہ میری طرف کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ جی میں اختلاف کرتا ہوں آپ سے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا کیا خبر وہ سادات کی محبت زیادہ رکھتے ہوں، کیا خبر وہ نسبت میں زیادہ اسٹرانگ ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں آپ اپنا تعارف تو کروائیں، ہم نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا ہے. میں نے کہا جی ساتھ ہی کچھ وہ خواتین تھی جو لڑنے میں سے رک کے کہتی ہے یار پروفیسر آ کیوں نہیں رہے، اور دیکھو یار ان کو، جو میزبان تھا وہ بھی باہر نکلا. یہ بایو عملہ والے جو مالک ہیں بابا جی یہ بھی لاٹھی، وہ کہتے پروفیسر اخلاق کا پتہ کرو بھائی. میں نے کہا ناچیز ہی کو کہتے ہیں. اچھا. اس وقت وہ شرمندہ ہو گئے کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ غیر سادات کیسے محفل کی صدارت کرے گا. اچھا وہ ساری باتیں میں نے سن لی. اب خطبہ صدارت کی باری آئی تو میں نے کہا جی آپ سب نے اپنا کلام سنایا، میرا کلام آج کچھ بھی نہیں ہے.
آج میرا کلام شہادت حسین کے حوالے سے عجیب و غریب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور عجیب و غریب ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے پھر نحمد و نصلی علی رسول الکریم کر کے اپنی گفتگو کا تقریر کا آغاز کر دیا، صدارتی خطبے کا۔ تو میرا آغاز کیا تھا؟ میں نے کہا آپ سب کہتے ہیں مظلوم حسین، میں کہتا ہوں صابر حسین۔ آپ سب کہتے ہیں مقتول حسین، میں کہتا ہوں زندہ حسین، تابندہ حسین۔ اللہ کہتا ہے، میں نے کہا میں بھی کیا کہتا ہوں، میری کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کے ریفرنس سے، حضور اکرم کے کلام سے لیتے ہوئے، ان کی محبتوں کو لیتے ہوئے، جنت کے باغوں میں سے، جنت کے پھولوں میں سے اپنا جسم کا ٹکڑا، ہم ساری محبتوں۔ لیکن میں نے کہا جو میں آج آپ سے بات کرنے لگا ہوں، آپ نے پوری زندگی نہیں سنی ہوگی، تو غور سے سنیے۔ حسین وہ ہے جس نے آرزو جمال کو جمال آرزو بنا دیا۔ میں ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کے فلسفہ جمالیات کو لے کے وہاں گفتگو کا، میں کہا حسین وہ ہے جس نے آرزو جمال کو جمال آرزو بنا دیا۔ حسین اپنی مرضی سے گیا، حسین اپنی استقامت سے گیا، حسین اپنے صبر کے ساتھ گیا، حسین نے اللہ کی رضا پہ نظر رکھی، اور کسی کو فرشتہ بھی آ جاتا تو وہ نہ مانتا۔ حسین ابراہیم کی مثال، تمثیل، فیض یافتہ، ان کی اولاد کی دعا کا آخری نقطہ عروج تھا، حضور اکرم کے سجدوں کی آخری انتہا۔ وہ کس طرح کمپرومائز کرتے؟ فرشتہ آ کے ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ بجھا دے آگ، وہ کہتے اللہ کو پتہ ہے، خبر ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں واپس۔ حضور اکرم کے پاس فرشتہ آ کے کہتا ہے کہیں تو طائف کے میدان میں پہاڑوں کو ٹکرا دیں ان گستاخوں کو۔ حضور اکرم کہتے ہیں ان کی نسلوں میں سے شاید حق قبول کرنے والے آ جائیں۔ اسی طرح نجد کے بارے میں جب شیطان کے سینگ کی بات ہے، وہاں پہ نجد کو تباہ کرنے کی بددعا تو نہیں دی گئی، کچھ علاقوں کو دعا دی گئی برکت کی۔ ہند سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آتی تھی، ہم ہندی بیٹھے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، آج معرفت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ خوشبو ہم تک فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اہل بیت وسیلہ اصحاب رسول، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب خوشبوؤں کا مجموعہ ہے، ہم سب کی محبتوں کے عکاس ہیں، ہم سب کی محبتوں کے ترجمان ہیں، ترجمان القرآن، تلمیذ الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر تلمیذ الرحمان، رحمان کا شاگرد لکھتے تھے۔ جی اللہ جی نے کہا نا کہ میں نے سکھایا، میں نے آدم کو سکھایا سارا علم الاسماء۔ تو ہم انشاءاللہ مستقبل میں ان کی باتیں کریں گے۔ جو میں نے تذکرہ کیا ہے اس سارے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری باتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو اسلام کے وجود کا حسن نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آج علماء کر کیا رہے؟ آج صوفیہ مروجہ تصوف والے کر کیا رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں سب کی بات کرتا ہوں، اے ٹو زی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دائیں کان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، بائیں کان کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا، ہم کانوں کا کہتے ہیں سننا بہت اچھا ہوتا ہے، ہم دیکھنے والوں کو ملامت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ ساری صلاحیتیں رحم مادر میں دی۔ ہم آنکھوں کی بات کرتے ہیں، ہم ناک کی سمیل والے جو ہیں، ہم ان کی خوبیوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کی تکفیر پہ چلے جاتے ہیں۔ ہم جو ایک ذائقے والے شامہ والے، تو تمام علماء بشمول شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، وہ کہتے ہیں اسلام ایک وجود ہے، اسلام ایک مکمل، اس میں سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے، اور سارے ملے تو وجود بنتا ہے، اور سب عقل کے تحت اور دل کے ساتھ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس کے ساتھ چلیں گے تو اسلام کا تقاضا پورا ہوگا۔ تمام چیزوں پہ ایمان رکھیں گے تو یہ مومن کہلائیں گے۔ اور جب جبرائیل امین نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے نماز پڑھ کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے گویا، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا بفرض محل اس ہائر لیول، ہائی ڈائمینشن میں ابھی داخل نہیں ہوا، تو ہمت نہ ہار، یہ تصور کر لے کہ اللہ رب العزت سمیع و بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ہماری گفتگو کا آغاز معرفت کی باتوں کا، مکالمے کا یہاں سے ہوا تھا، پہلے وظائف کی حقیقت سے۔ آج ری فوکسڈ، ری کیپ کرتے ہوئے میں اسی پہ آ کے بات کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا، اور ساتھ ہی میں ڈاکٹر صاحب تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ نئے اسلامی سال کو اللہ برکت دے۔ یہ سالگرہ اصل میں برکت کی دعا ہو، ہم ماضی بس کا احتساب کریں،
آپ جیسے پچھلے پروگراموں میں کیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، اپنے آپ کا احتساب کرنا، اپنے آپ کا جائزہ لینا، یہ جائزہ لینا، حساب کرنا کہ میں نے کیا غلط کیا تو توبہ کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اگر غلط نہیں کیا تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو صبر اور شکر کے ساتھ جو آگے بڑھتا رہا مصائب و آلام میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کے اگر وہ شکنجے میں ہے تو اسے حسینی مصائب کو ایک لمحے تصور کر لینا چاہیے۔ آج کی شام 7 محرم ہمارے ہاں ہے، پانی بند ہو جاتا ہے آخری دن میں، ہمیں حضرت عثمان غنی ذو النورین کے اس کنویں کا تصور کرنا چاہیے، خود اپنے مال سے مسلمانوں کو میٹھے پانی کا دیا حضرت، مگر انہیں پینے کے لیے نہ دیا۔ ہمیں تصور کر لینا چاہیے حضور اکرم کے ان سالوں کا جب مصائب میں تھے، ہمیں تصور کر لینا چاہیے حضور اکرم کے بدر و حنین کا، ہمیں تصور کر لینا چاہیے شہادتوں کا اصحاب رسول کی، ہمیں تصور کر لینا چاہیے ہر مشکل وقت کا جو ایوب علیہ السلام پہ آیا۔ اگر ہمیں زیادہ علم نہیں تو پڑھنا چاہیے، نہیں تو کہنا چاہیے یا اللہ جو صبر ایوب ہے اس کے صدقے مجھے استقامت عطا فرما، افرغ علینا صبر، تو اپنی زبان میں یا اللہ مجھ پہ صبر کے دریا کھول دے۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تصور کر لینا چاہیے اگر ہم مصائب و مشکلات میں آ جائیں، دیگر انبیاء کا، یونس علیہ السلام کا، ہمیں آیت کریمہ پڑھ لینی چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہ کہتے یونس تو ہم قیامت تک ان کو وہی رہنے دیتے مچھلی کے پیٹ میں، اور ساتھ ہی آگے کیا فرمایا، وذالک ننجی المؤمنین، اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی قیامت تک نجات دیتے رہیں گے۔ یہ گارنٹیڈ وظیفہ ہے۔ وظائف کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو وظیفہ بنایا جائے، وظائف کی حقیقت یہ ہے، ہمارے پہلے پروگرام کا آخری انتہا امام حسین کے ذکر کربلا کے ساتھ، کہ امام حسین کا آخری کلمہ سبحان ربی الاعلی، شہادت محمدی کا عروج یہ ہے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اور نواسے اس شہادت کے ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوتی، آدم اور حوا علیہ السلام کی آزمائشوں کو بھی دیکھا جائے، ان جدائیوں کو سوچا جائے رومانٹسزم میں جو ہوتی ہیں، جو دو میاں بیوی اور جدا کر دیے گئے، کر کیا رہے ہیں، دنیا میں پہلے آئے کبھی نہیں تھے، جنتوں میں وجود کے، یہ عدنان جوہر عدنان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، کہہ رہے ایک عالم نے کہا کہ انسان جنت میں وجود کے ساتھ نہیں ہوگا، تو جوہر بھائی کہتے ہیں بڑا عالم تھا اور بہت باتیں کر رہے تھے، اچھے خاصے عالم، مطلب مجھے ابھی نام ذہن میں نہیں رہا، تو کبھی تفصیل سے بات ہوگی تو کوشش کریں گے کہ انہیں ہم لائیں اپنے پروگرام میں، آج ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو وہ جوہر عدنان جوہر اللہ صاحب نے فرمایا ڈاکٹر طاولہ خان قادری رحم اللہ کی نسبت سے کہ محترم یہ تو بتائیں کہ جنت میں کیا وجود کے ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں وجود نہیں ہوگا، یہ تو روح ہوگی، تو انہوں نے کہا آیا ویسے وجود کے ساتھ تھا جنت سے؟ ایک زمانہ ایسا رہا ہے نا جب وہ تخیلاتی تھی، تو جب یہ کہا انہوں نے کہا یہ بات الگ ہے کہ وہ وجود کیسا ہو، کہتے بات وجود ہی کی ہے، لیکن جنت میں وجود کا زاویہ، ڈائمینشن، حیات، ترکیب یہ کیا ہوگی یہ ہم نہیں جانتے، قبر میں کیا ہوتی ہے ہم نہیں جانتے، اور اللہ نے کہا کیا ہے وَمَا أُوتِيتُمُ الْعِلْمُ إِلَّا قَلِيلًا، اس لیے جو ہم معرفت کی باتیں کرتے ہیں روحانیت کی نہیں، جو لوگ روح کے دعوے کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ آ کے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کہا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو جب روح کے بارے میں تھوڑا علم دیا گیا ہے تو کہا ہے کہ نفس کو پہچان، اور سورہ شمس میں کتنی قسمیں اٹھا کے ساتھ کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ڈاکٹر صاحب کس طرح ہے وہ من زکاہا قد افلح، من زکا، اس پہ روشنی ڈالے، میری جو باتیں ہیں وہ تاکہ کنکلوڈ ہو جائے اس بات میں، یہی وہ جملہ ہے، یہی وہ بات ہے، یہی وہ پیغام ہے، امام حسین بھی اسی سے گزرے اور تمام انبیاء اسی سے گزرے، اور یہی ہے اپنے نفس کو پہچاننا، اور یہی ہے اپنے رب کو پہچاننا، اور یہی ہے کلام اللہ کے نور کو پہچاننا جو حضور اکرم کے ساتھ نازل ہوا قرآن۔ تو یہ من زکاہا کی ٹوٹل کور حکمت فلسفی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، یہ کیا ہے؟
یہی کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، تو وہ ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کر لیا، گناہ کی آلائشوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی آلائشوں سے، اور اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، درود شریف کے ذریعے اس نے پاک کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اچھا ہو گیا، کیونکہ اسی میں وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بھی ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے انہوں نے ایک جانور کو تکلیف دی، اور واہ ایک واہ واہ جو ہے وہ پوری قوم پہ وہ ایک عذاب آ گیا۔ تو واہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس میں، تزکیہ باطن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے وہ اپنے شر سے بچانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور مخلوق میں انسان بھی آتے ہیں، چرند پرند بھی آتے ہیں، جانور بھی واہ آتے ہیں۔ واہ، کیا بات، تو ماشاء یہی ہے کہ اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا جائے۔ واہ، یعنی تمام دین کا محور، لب لباب، حاصل کلام، اول الالباب، صاحبان فکر، اور ذکر میں بات کر رہا تھا، زندہ ذکر والے ہوتے ہیں، تو قرآن کو بھی اللہ نے ذکر ہی فرمایا۔ بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، جب یہ ذکر کی بات ہو رہی ہے تو میں تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ہمارے مرشد ہیوسٹن میں حضرت بابا صاحب، ہم کہتے تھے سرکار بابا صاحب شاہ محمود یوسفی، جی جی ان کا وصال ہوا تھا 40 روز قبل جی تقریباً۔ تو کل چہلم ہوا کراچی میں، جو بابا سیوڑی والے ہیں، بہت مشہور ہے فرنٹیئر کالونی میں، بابا سیوڑی والا پہاڑی پہ مزار ہے۔ تو ان کے جو مرشد تھے اعلیٰ حضرت، وہ پاکستان کے عسکری تشکیلات مخصوصہ، یعنی خفیہ کے بانیوں میں سے جی جی عمر اصغر علی خان، عمر اصغر علی خان صاحب، ان جی کے جی بیٹے صاحبزادہ عمر خالد صاحب ہمارے پروگرام میں ایک مرتبہ آئے تھے، اور کوئی 2-3 منٹ انہوں نے گفتگو کی تھی، اور آپ نے وہ سیٹنگ بھی نہیں کر پائے تھے، ان کی تصویر نہیں آئی تھی، اور وہ ریکارڈ کر لی تھی اور ہم نے اپلوڈ بھی کی ہے، اور ماشاءاللہ اس کے بھی ویور کافی ہے۔ تو انہوں نے حضرت البیل شاہ کی مثال دی تھی، اور سلسلہ چشت کے مشائخ کے حوالے سے بات کی تھی کہ کس طرح پردہ پوشی کی جائے، اور آپ نے بھی کہا تھا یہ ٹوٹل ریسیٹ تو نہیں ہے، جیسے ٹوٹل ریسیٹ کی بات ہوتی ہے، تو تزکیہ ٹوٹل ریسیٹ ہی ہے۔ تو اب جو ذکر میں کر رہا ہوں، البیل شاہ صاحب کا مزار بابا سیوڑی والے کے مزار کے سمجھ لیں پہاڑی کے نیچے انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں انہوں نے پسند فرمایا کہ میری قبر جس شہر میں حضرت بابا شاہ یوسف شاہ صاحب کا، جو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحم اللہ کے خصوصی تعلیم میں رہے جی 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 ایک دہائی تک، مالی مشکلات کا شکار تھے، اور امام احمد رضا خان رحم اللہ نے ان کو ان کی والدہ کے کہنے پہ پڑھائی کے لیے رکھا، اور ہر چیز کا بندوبست کیا ان کی۔ پھر وہاں سے فراغت ہوئی، اور پھر یہ کبھی پھر تفصیل سے تذکرہ سلسلے کا کر لیں گے کہ سلسلہ یوسفی ہے کیا۔ بابا تاج الدین ناگوری ناگپور والے، وہ مشہور معروف کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، وٹس فکشن اینڈ وٹس فیکٹ، ان فیکٹ ہے کیا۔ تو کچھ جی ہم نے باتیں کی بھی تھی پچھلے پروگراموں میں، اور یہ البیل شاہ صاحب وہاں پہ مدفون تھے، تدفین ہوئی۔ شاہ محمود یوسفی ان کے واحد مرید اور واحد خلیفہ، یعنی وہ مر کے بھی پوشیدہ رہے، مستور رہے، آرم فورسز کو بھی سرو کیا، مخصوص ادارہ بھی بنوایا، نظر روحانیت بھی رہی، اور بابا ذہین شاہ تاجی پہلا اسلامی آئین لے کے بھٹو کی اسمبلی میں آئے تھے، اور بھٹو نے استقبال کیا تھا۔ عمر دلشاد حسین نے، یہ یوٹیوب پہ کہیں کلپ ہے کہ کس طرح بابا ذہین شاہ تاجی آئے تھے، اور وہ آئین اسلام، اسلامی آئین پاکستان پہلا اسلامی جمہوریہ کا دیا تھا۔ پھر یہ دوسرا جو اسلامی دفعات ہیں اس میں شامل ہوئی، وہ وہیں سے ہوئی تھی جو ذہین شاہ تاجی بابا جانشین تھے، سجادہ نشین تھے بابا یوسف شاہ کے، اور جی جی بابا محمد یوسف شاہ خانقاہ تاجیہ میوا شاہ جو ہے قدیمی قبرستان سمندر کے کنارے جو ہے وہاں پہ۔ تو حضرت البیل شاہ جب وہ مخفی ہو گئے، مر کے بھی انہوں نے کہا میرا مزار یہاں پہ ہونا، اور وہ پہلے سے انہوں نے بتایا تھا، میں نے خواب میں دیکھا۔ ہمارے مرشد نے بھی، استاد نے بھی سرپرائز دیا سب کو،
کہاں ہیوسٹن، کہاں کینیڈا، کہاں یورپ کے ممالک، کہاں ملائیشیا میں سلسلے، کہاں انڈونیشیا میں سلسلے، کہاں گلف میں، قطر میں، دبئی میں، اور کہاں ہند میں، ناگپور میں، اور مختلف ممالک میں، جاپان میں. اور وہ وصال کے ساتھ ہی تشریف لے آئے. حیرت انگیز طور پہ یہ فیصلہ ہوا کہ وہ پاکستان ہے. اور ان کی جو تدفین ہوئی ہے مزار مبارک بنا ہے، یعنی قبر مبارک. وہ مزار تو البیل شاہ صاحب خلاف تھے ان کے. وہ مزار کے نیچے بیسمنٹ میں مدرسہ ہے مولانا کمال صاحب مانسیرا کے، جیسے آپ قاری صاحب کا ذکر کرتے ہیں کل سیدہ والے کا، اس طرح کی جی جی شخصیت ہے وہاں پہ. مولانا کمال، قاری کمال صاحب، وہ بھی اسی طرح کی شخصیت ہے. حق گو بے باک، نرم جی دمے جی گفتگو، گرم دمے جستجو. تو حضرت شاہ محمود یوسفی رحم اللہ کا روضہ مبارک قبر انور وہیں پہ البیل شاہ صاحب کے ساتھ بنی. انہوں نے زندگی پوری نہ اپنی خلافت کو ظاہر کیا تھا، نہ ارادت کو چاہتے تھے لوگوں کی. مخفی رہے، چھپ کے اللہ اللہ کرتے رہے، اور آخر کار بابا محمود یوسفی کی ذمہ داری قبول کر لی. اور پھر انہوں نے ساری زندگی ان کو آرڈر دیا تھا 88 میں کہ آپ نکلیں یورپ کی سیر و سیاحت کو. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، یہ یورپ میں ڈیوٹی کیسے لگتی ہے؟ آپ بھی تو یورپ میں ہیں. یہ تو کوئی اللہ کو ہی معلوم ہے کیسے لگتی ہے. مجھے کچھ پتا ہوتا تو بتا سکتا ہے نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا بندوبست کیا کہ وہ مجبور ہو کر ہاں جی روزگار کے لیے باہر چلے جائے. کچھ کو کہہ دیا روزگار چھوڑ کے اس فانی گروپ آف انڈسٹری PIA سب ختم کرو، سارے سلسلے گورنمنٹ آف پاکستان کو دو، اور جی واشنگٹن کے ہوٹل بھی چھوڑو. بابا محمود یوسفی اس فانی فیملی جی کے تھے. ایسا ہی ہے. کچھ یہ لوگوں سب کو کی چھوڑ دے. ادھر ڈیوٹی لگتی ہے، کچھ لوگوں کی ادھر ڈیوٹی لگتی ہے. کچھ لوگوں کو اذن روانگی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی ادھر ہی اسٹے کرنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. یہ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب فرانس میں تھے. جی جی میں مطلب ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہے، وہ کہتے ہیں یورپ نہیں جانا چاہیے، دنیا کے دیگر ممالک پاکستان چھوڑ کے. اگر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس نہ جاتے تو اسلام کیسے پھیلتا؟ اللہ نے ان سے کام لیا، بہت بڑا کام صحیح لیا. بات ہے. اچھا، جو دیگر علماء بھی جہاں بھی ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا. مطلب کوئی مفرور ہو کے بھاگ جائے، سیاسی پناہ، خود ساختہ جلا وطنی کرے، یا جو بھی، ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال کے قید بھی تو کیا. پھر جی ان کی مثال الگ ہے، لیکن یوسف علیہ السلام مجرم تو نہیں ہے. حالانکہ سب پیغمبروں کی دعا کو دیکھیں تو آخر میں اپنے آپ کہتے ہیں یا اللہ میں تو ظالموں میں سے ہوں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ اپنے جی آپ بالکل. کو تو کہہ رہا ہے پیغمبر، امتی کی جرت ہے کہ وہ کہے، لیکن کلام الہی میں شامل ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ اور بندے کا تعلق کچھ اور ہے. جب اللہ ایک ڈیوٹی دیتا ہے آپ کو رسالت نبوت کی، اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دی گئی، جو 1.25 انبیاء کا سلسلہ ہوا، وہ بھی اللہ کی اپنی ایک تقسیم. پھر اب جو اولیاء صلحاء کا معاملہ ہے، آج ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے دیگر ممالک کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ ہی کی حکمتیں ہیں. کہاں اس نے مجدد کو پیدا کرنا ہے، کہاں تجدید کروانی ہے، کہاں فکر اسلامی کی ترویج کرانی ہے، کہاں جی صرف مبلغ اور تبلیغ کروانی ہے، صرف دعوت پہنچانی ہے، کہاں ترجمہ پہنچانا ہے، کہاں صرف قیامت سے پہلے ایک اللہ اللہ کرنے والا ہوگا اور قیامت نہیں آئے گی. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بہت زبردست مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اتنے اللہ اللہ کرنے والے میں نے آپ کو لکھ لکھ کے دیا، آپ اللہ اللہ کر رہے، قیامت کدھر آئے گی؟ پاکستان میں قیامت نہیں آ سکتی. پاکستان میں برکت آئے گی، پاکستان کو عروج ملے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں آزمائشوں سے گزر کے ہی تو پاکی نصیب ہوتی ہے. ایک اور فلاسفی ہے پروفیسر صاحب کی کہ تزکیہ اسی کا نام ہے، پیوریفیکیشن. کہ کٹھالی میں سے لوہے کو، سونے کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کی کٹ دھاتیں ہٹائی جاتی ہیں، جلایا جاتا ہے، بھٹی سے گزرتا ہے، سونا کندن بن جاتا ہے. بالکل. تو آج جو میں ذکر کر رہا تھا شاہ محمود یوسفی رحم اللہ کا، کہ 4 برس پہلے ہم نے ان کے ساتھ جو نسبت کا تعلق ہوا، یہ وہ قیامت تک تعلقات تو جو روح کے ڈاکٹر صاحب آپ سے میرے ملاقاتیں، یہ چیزیں یہ تو صحیح احادیث کی روشنی میں جو عالم ارواح میں ہمارے معاملات ہوئے وہی سامنے آ رہے ہیں. اس پہ تو جی حدیث بالکل. موجود ہے. اور پروفیسر احمد رفیق اختر علم الاسماء کے چیپٹر میں اس پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ کون سا اسم کون کے اسم کے ساتھ زندگی میں جو سامنے آ رہا ہے
یہ عالم ارواح میں آ چکا ہے. گویا آپ کا اور میرا ماسٹر پلان وہاں تھا جو آج باتیں کر رہے. صحیح بات ہے. توہن و کرہن جیسے بھی ہم جس بھی مرحلے سے گزرتے ہیں زندگی کے، ظاہر ہے آپ کی اپنی ایک زندگی کی فارمیٹ کی آزمائشیں اللہ نے رکھی ہوئی ہوں گی، آسانیاں بھی رکھی ہوں گی، بے شک بے میری شک. بھی. ہر بندے کا الگ معاملہ ہے. تبصرہ کرنے والے کیا کہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کے جیو نیوز ہوتا اور تبصرہ کرتا تو کیا کہتا؟ او ہو تکلیفوں سے گزر کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. بیماریوں کو دیکھ کے دوستی کو کیا ہم چھوڑ دیں؟ ہم مصائب میں مبتلا بندے کو دیکھ کر اس کے حق ہونے کا فیصلہ اور ناک ہونے کا اس بنیاد پہ ساتھ نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ ظاہری طور پہ برے حالات میں ہے، ظاہری طور پہ مشکل میں ہے، ظاہری طور پہ گھوڑوں کی سنوں کے نیچے روندا جا رہا ہے، ظاہری طور پہ خیموں کو جلایا جا رہا ہے، ظاہری طور پہ زنجیریں اور ان کو رسیاں پہنائی جا رہی ہیں. ہم تو سلسلہ ہائے وفا والے ہیں، ہم تو بے سلسلہ شک. محبت والے ہیں، ہم سلسلہ عرفان والے ہیں، ہم سلسلہ معرفت والے ہیں. ہمارا دعویٰ عمل کا نہیں ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، معرفت کی باتیں ہی کر رہے ہیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میں شاہ محمود یوسفی صاحب کے چہلم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور آمین. دنیا اور آخرت میں ہماری صلحاء کے ساتھ نسبت کو قائم رکھے. بلکہ پیغمبروں کی دعا تو قرآن میں ایک ہی ہے، وہ الحقنی بالصالحین. تو کہاں جی ہم انبیاء کے فضائل کی بات کریں، شہداء اور صدیقین. ہم تو صلحاء سے الحاق ہو جائے، ملحق ہو جائے، ایفیلیٹ ہو جائے، آئیڈینٹیفیکیٹ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو ہماری تو دعا یہ ہے، اللہ زندوں کے ساتھ رکھے، اللہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ رکھے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رکھے. تو ڈاکٹر صاحب اگر میں کہوں کہ آخر میں کلام اقبال پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، تو میں دو شعر والا ایک قطع ہے. جی جی ضرور بھائی. کیونکہ کربلا کا ذکر ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم معرفت کی باتوں میں عصر حاضر کے کربلا، شام و فلسطین کو بھول جائیں. تو کلام اقبال میں ضرب کلیم میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے 170 نمبر پہ شام و فلسطین ایک قطع لکھا ہے. عنوان کیا ہے؟ شام و فلسطین، سیریا اینڈ پیلسٹائن. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ عرض ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہے، خاک فلسطین پہ فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، حق. اسپانیہ پر حق، اسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ بے اور شک. اگلا اس کا شعر ہے، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا. یہ قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا. دس از نو اسٹوری آف اورنجز، ہنی اور ڈیٹس. اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور. بس ظاہر آپ کی اسرائیل جو. کو پیدا برطانیہ نے کروایا. جی جی اگر وہ کہتے ہیں لاجک یہ تھی کہ فلسطین پہ ان کا حق ہے، تو اسپانیہ پہ اہل عرب کا کیوں نہیں ہے پھر؟ بالکل بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب ضرب کلیم کے اندر ہے 179. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تو آج ہسپانیہ پر فلسطین کے حوالے حق سے نہیں کیوں اہل عرب. آپ عالم اسلام سے، اہل پاکستان سے اور دنیا انسانیت سے کیا اپیل کریں گے؟ ہم معرفت کی باتوں میں ظاہر ہے اتنی لمبی جنگ، اتنا لمبا ظلم تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور کوئی نہیں ہے جو مدد کرے. بس اس میں ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم یہی کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتے ہیں، بائیکاٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اپنی حکومتیں ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادارہ کچھ نہ کچھ کرو، لیکن اگر حکومت نہیں کرتی اس سلسلے میں کچھ تو پھر یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو پھر ایک ایک کر کے پھر سب کی باری آتی رہے گی. آپ نے حق فرمایا
کیا ہم افسوس کر سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے بھی دام تہذیب سیولائزیشن کلچز کے اندر، دام کلچز بیساکھیاں، تہذیب کے بیساکھیوں میں لکھا ہے اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار۔ یورپ جو ہے نمائندہ انہوں نے برطانیہ کو، انگلیسیا کو کہا ہے ہر ملت مظلوم کا خریدار یورپ ہے، مجھے اس کی شرافت پہ کوئی شک نہیں ہے، اقبال کہتے ہیں۔ جی جی اور جو بات ابھی آپ نے کی ہے یہی اقبال نے کی ہے، الفاظ جدا ہیں، احساسات وہی ہیں، دکھ وہی ہے، کرب وہی ہے، تکلیف وہی ہے، اذیت وہی ہے، مار کا کرب و بلا کا بیان وہی ہے، زمانہ آج کا ہے، اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ ذوق و شوق میں جو فرمایا ہے نا علامہ نے، ذوق و شوق میں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، او آئی سی ہے، یو این او ہے، سارا کچھ ہے، انسانیت نہیں ہے۔ صحیح علامہ نے بات فرمایا ہے، جی ڈاکٹر صاحب، علامہ نے فرمایا ہے دام تہذیب ضرب کلیم 175 میں، دام تہذیب کلچز آف دا سیولائزیشن، یہ جو تہذیب کی بیساکھیاں ہیں، کہتے ہیں کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، ہر ملت مظلوم کا یورپ ہے خریدار، اور پھر کہتے ہیں جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار، بے and شک yet my heart burns for Syria and Palestine and finds for this naughty puzzle no explanation۔ یہ جو شریف یورپ ہے، یہ مظلوم تہذیبوں کا خریدار ہے، عنوان کیا ہے؟ دام تہذیب۔ یہ جو بڑی تہذیبیں لے کے آئے نا یو این والے، تو کہتے ہیں سیولائزیشن کلچز ہیں یہ، اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر، ترکان جفا پیشہ کے پنجے سے نکل کر بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار، بیچارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار۔ یہ ترکان جفا پیشہ سے کے پنجے سے نکلے ہیں، enlarged from the savage grasp of the Turks، enlarged from the savage grasp of the Turk، they find poor things in the clutches now of civilization۔ تو کہتے ہیں یہ بہت جو یورپ کرتے تھے روشن خیالی، انہوں نے یہ سارا معاملہ خراب کیا ہے، ظلم کی یہ داستان جو ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری ان کی وجہ سے ہے۔ اور ہم بے ٹیم شک معرفت کی باتوں اقبال اسلامک سینٹر کی جانب سے، ہری پور راول پنڈی اپنے دوست احباب کی جانب سے علامہ اقبال کا جو پیغام ہے میں اس کی طرف صرف نشاندہی کروں گا آج کے معرفت کی باتوں کے آخری حصے میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے حضور پیش خدمت ہے بال جبریل، دا جبرائیلز ونگ، بال جی جبریل میں ذوق و شوق ایکسٹیسی، ذوق و شوق ایکسٹیسی اس نظم کے اندر، اور یہ نظم اکثر فلسطین میں لکھے گئے۔ میں جی آج آخری حصہ جو نیا اسلامی سال، محرم، حرمت والا مہینہ، اور جو ہو رہا ہے ظلم کی انتہا، اور انسانیت ساری کی ساری اس کے نام یہ پیغام ہے، یہ بیدار نہیں ہے، خواب غفلت، خواب خرگوش میں ہے۔ علامہ نے جو ذوق و شوق میں لکھا ہے، یہ ان میں اکثر اشعار چونکہ فلسطین میں لکھے گئے، تو اقبال نے اس دور میں یہ پیغام دیا، اور میں اس میں سے صرف میں اپنے دوست احباب کو کہتا ہوں کہ آپ خود پڑھیے 132 132 نمبر بال جبریل میں ذوق و شوق خود پڑھیے، جس میں ہم پچھلے پروگراموں میں ذوق و شوق پہ، اس نظم کی فنی اہمیت پہ کہیں بات کر چکے تفصیل کے ساتھ۔ میں صرف اس میں سے اشارہ دینا چاہتا ہوں، آئی صدائے جبریل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی، کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، ہونا ہے بزم کائنات تازہ ہیں میرے واردات، ذکر عرب کے سوز میں فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات، یعنی ہم سارے کے سارے کن خیالات میں ہیں؟
ہم نے عربین جو مشاہدات تھے وہ سارے کے سارے ایکیوٹنس جو تھی، حقائق جو تھے، اور پرشین جو امیجینیشن تھے، ان سب کو چھوڑ بیٹھا ہے ہم آج. اور یہیں سے آگے وہ چلتے ہیں، کہتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی ایک نہیں. حسین بھی نہیں. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. واہ. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. اس کو میں اگر انگریزی میں کہوں تو ہماری نئی نسل اس کو سمجھے، انگلش ٹرانسلیشن پڑھ لیں وہ اس کی جا کے، آن لائن اویلیبل ہے، کہ the caravan of Hijaz has no another Hussein amongst it. The caravan of Hijaz has no another Imam Hussein alayhi salam amongst it. Although the traces of the Tigris and the Euphrates are still as bright as ever. گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. دجلہ و فرات کے گیسوؤں کی طرح، بالوں زلفوں کی طرح ابھی تابداری روشنی قائم ہے، مگر قافلہ حسین میں قافلہ حجاز میں حسین کا نہ ہونا یہ ایک سمبل ہے. یہ ایک سمبل ہے کہ آج کے دور میں کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. اتنے مسلمان ملک کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. اور آگے اقبال فرماتے ہیں، ہم نے چونکہ ایکسٹریکٹس پرز لینے ہیں، صرف خود پڑھنا ہے دوستوں نے، ہم اشارے ہمیشہ دیتے آئے، ہم نے سورہ کو کھولا نہیں. ابھی ہم نے جو زاریات کی بات کی تھی پچھلے پروگرام میں 51 میں، ہم نے علم الاسماء پہ اسماء اسرار المقطعات کو کھولنا ہے، اس پہ بات کر رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اشارہ پہلے امپورٹنس کی، خود پڑھیے خود پڑھیے خود پڑھیے، رجوع الی القرآن کیجیے، رجوع الی الحدیث کیجیے. اتنا وقت بھی نہیں ہے ہماری مصروف زندگی میں. ایک کتاب قرآن اور 6 کتابیں حدیث چاہے جتنا، کم از کم ہم یہ 7 کتابیں پڑھ لیں. ہر سال بچہ 8 کتابیں 8 مضمون پڑھتا ہے. ان 7 کتابوں کو اگنور ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. تو میں وہ جو نظم ذوق و شوق میں ہے، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، آگے چلے. صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، بدر سے آغاز کیا ہم نے اور اس پہ چلتے ہوئے ہم آگے آئے ہیں. تو آیا کائنات کا معنی دریاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگو. آیا کائنات کا، کائنات کی یہ نشانی جو اللہ نے کہا ہے ہم انفس اور افاق میں دکھائیں گے اپنی نشانیاں. آئے کائنات کا معنی ہے دیریاب تو، دیر سے مانا آنے والا تو ہے. آخری گریسپ کر سکتا ہے جس میننگ کو، وہ تو ہے. آیا کائنات کا معنی ہے دیریاب ہے تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو. یہ خوشبوؤں کے قافلے، یہ رنگوں کے قافلے، یہ رنگین خون سے قربانیاں دے کے رنگین ہونے والے، یہ اپنے جگر کے خون کو قربان کر دینے والے، یہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگر گوشہ رسول کے فرزند، یہ خود ان کے جسم کے ٹکڑے، یہ ان سے اور وہ ان سے اور ہم سب ان کے ساتھ. اللہ ہمیں رکھے، اللہم بالرفیق الاعلی. تو یہ تیری تلاش میں نکلتا ہے انسان. تو غور کیوں نہیں کرتا؟ تو خود کیوں نہیں دیکھتا اپنے آپ کو؟ اللہ کی نشانیاں تو تیرے اندر ہیں، تو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ اللہ نے قرآن میں بار بار کہا ہے. اور ذوق و شوق میں بھی یہی باتیں ہیں. میں تھوڑا سا آگے چل کے، اقبال کہتے ہیں خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش. The strings of the instrument become alive with the blood of musician. Sorry. My song thrives upon my life blood. خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش. ہے رگے ساز میں رواں صاحب ساز کا لہو. اب میں کیا کہوں، اقبال کے مرشد رومی کی بات کروں، آپ کو بتاؤں کہ کس طرح وہ نئے ہے، کس طرح وہ ساز ہے. انسان کہاں سے کٹ کے آیا، کن جنتوں سے آیا ہے.
واپس اسی کو لوٹنا ہے، اور ہر ایک نے لوٹنا ہے، اور ہم اعلان کرتے اور اللہ کہتا ہے تمہیں لوٹنا ہے، تمہیں دو زندگی اور موتوں کے بعد میری طرف لوٹنا ہے۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ذاتوں پہ غور کر لیں؟ ہم معرفت ربانی کا جو اللہ کا تقاضا ہے، پہلا سوال من ربو کا، من ربو کا، من ربو کا، ہم اسے پہچان لیں۔ ہم احسان کے رستے کی نماز پڑھیں، جب نماز پڑھے تو ایسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو اتنا تو تصور کر لیں کہ تو دیکھ رہا ہے میرے مولا۔ بے شک۔ آخر میں تمام ان لوگوں کو جو عملیات کی طرف جاتے ہیں، جو عاملین کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب محرم کے پیغام میں اصل عمل، اصل فنکشن تو یہ ہے کہ ہم زندگی کے مصائب و مشکلات پہ اللہ سے صبر مانگے، اللہ کی رسی کو، خذ الکتاب بالقوہ، اللہ کے کلام کو پکڑے، ہم اللہ کی رسی کو پکڑے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم اختلاف میں نہ پڑے، افتراق میں نہ پڑے، کیونکہ پروفیسر احمد رفیق صاحب نے اس آیت پہ بہت فوکس کیا ہے۔ جب فرقوں کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اللہ نے تو اپنے رسول کو کہہ دیا ہے، رسول ان کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو فرقوں میں پڑ گئے تمہارے بات۔ تو ہمیں اپنی ذات کو، من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ نفس ہے کیا جس کو صدا آتی ہے کہ آ جا اے مطمئن نفس؟ یہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ جو فلاح پا گیا وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ سورہ شمس ہی پڑھ لیں، سورہ زاریات پڑھ لیں، جس میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دیگر سورہ بھی ہیں، ذرا تھوڑا سا سورہ مزمل میں فتح جو وکیلا تو دیکھیں، وہ ہمیں پتا چلے اللہ کیسے وکیل بنتا ہے۔ چلے چھوڑیے، آپ یوٹیوب پہ ذرا حزب البہر کو آن کیجئے انگلش ٹرانسلیشن سب ٹائٹل کے ساتھ، آپ کو پتا چلے اصحاب رسول کے اسماء الہیہ کس طرح افیکٹو ہوتے ہیں، کس طرح زندگی کے طوفانوں میں، کس زندگی کے سمندروں میں، طغیانیوں میں، جب ہم گھر جاتے ہیں مصائب و مشکلات میں، ہم صبر مانگنا بھول جاتے ہیں، شیطان ہمیں وسوسے میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا آخری کلام بناس تک پڑھیے نا، اللہ نے ہمیں وسوسے سے بچنے کے لیے ہتھیار جو دیے ہیں، ہم ان کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ ہم اللہ کی ذات کو، من ربوں کا ایک جو سوال ہے قبر میں، پروفیسر بڑے مزے سے کہتے ہیں خدا شناسی، پروردگار شناسی کے حوالے سے سید سرفراز شاہ صاحب آپ کے مرشد کہتے ہیں کتنا آسان ہے کہ مسلسل جد و جہد کو جاری رکھا جائے تا دم آخر، اور وہ مانگا جائے جو اللہ نے کہا ہے، اللہ مجھے اپنی ذات عطا کر دے۔ ہم کن چکروں میں پڑے رہتے، یہ دے دے وہ دے دے، یوسفی مجلس دعا میں بھی ہم اس کو بار بار تکرار کے ساتھ دہراتے، یہ سب کچھ کہتا ہے یہ دے دے وہ دے دے، اور جو اس نے کہا ہے کہ کرو وہ ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کی رضا مانگ لیں تو پھر سارے مسئلے حل، پھر سارے مسائل حل ہیں۔ اچھا، جانا کہاں نہیں ہے؟ عاملوں کے پاس نہیں جانا۔ اس دور میں لوگ گمراہیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم وظائف کی حقیقت میں کہہ رہے ہیں قرآن کو اپنا وظیفہ بناؤ، آیات کو اپنا وظیفہ بناؤ، چلے چھوڑیے مقطعات کو بنا لو، چلو چھوڑیے جیسے سرفراز شاہ صاحب نے کہا پروفیسر، مقطعات میں سے ایک حرف بھی بہت ہے، اگر کامل کوئی دے دے استاد جاننے والا، چلے الف لام میم ذالک الکتاب یہی پڑھتے رہو، چلو ہا میم ہی پڑھتے رہو، چلو کاف ہا یا عین صاد پڑھتے رہو، چلو ہا میم عین سین کاف پڑھتے رہو، کچھ نہیں، نون، سورہ نون، ذرا قلم کی طرف آئی۔ قصہ مختصر یہ، گمراہوں کے پیچھے، شفوں کے پیچھے مت جاؤ۔ یہ ہم اپنے چینل پہ ڈاکٹر صاحب کا الگ سے اس پہ میسج تھا، ہم شف کے چکر میں، ہر مداری کے چکر میں، ہر کلاؤن مسخرے کے چکر میں، ہر دجال کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہی دجال کی لابتے ہیں۔ دجال پہ ہم نے پروگرام کیا تھا، ذرا دیکھیے پڑھیے پچھلے پروگراموں پہ جائیے، ہم جو ہو سکتا تھا ہم ہر موقع پہ اپنے دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کو آگ سے بچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی مثال دیتے ہیں، ہم یونس علیہ السلام سورہ یونس کی مثال دیتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ سورہ محمد کی مثال دیتے ہیں۔ کیا کیا باتیں کریں، یہ ساری باتیں ایک کلمے کے ساتھ ختم ہونی ہے، اگر ہمارا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ اسی لیے وہ دعائیں مسنون جو پیڈوں پہ لکھی ملتی ہیں، اسی لیے وہ دعائیں جو مرشد دیتے ہیں، اسی لیے وہ دعائیں جو درس غزالی میں ڈاکٹر صاحب اتنے برس سے آپ کو
ارشاد فرما رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں، یہی تعلیمات غزالی، یہی ٹیچنگز آف امام غزالی ہے، یہی تعلیمات صوفیہ ہے، دراصل یہی تعلیمات رحمان، فرقان، قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کوئی پیغام اگر ہماری خواہش نفس پر مبنی ہو تو اسے مسترد کر دیجیے، اور اللہ کے حوالے سے تو قبول کر لیجیے، لیکن خدا را ہمارے چلے جانے کے بعد، ہماری ان سانسوں کی مالا کا رشتہ ختم ہو جانے کے بعد، خدا را ہمارے حق میں دعا کیجیے۔ بس اس درخواست کے ساتھ اخلاق احمد یوسفی ڈاکٹر کامران اصغر شیخ کے حوالے کرتا ہے گفتگو کے اس مجمع کو، کہ آپ اس کو خود آخری پیغام دیجیے کہ ہم معرفت کی باتوں میں اللہ سے اخلاص طلب کرتے ہیں، ہم عبادت کے چیپٹر میں احسان کا مرتبہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں عطا کر، یا اللہ ایمان عطا کرنا، اسلام عطا کرنا، احسان عطا کرنا۔ جو احسان پہ نہیں چلا وہ زندہ نہیں ہے، وہ صالح نہیں ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا راستہ احسان کا ہے۔ جبرائیل امین نے خود آ کے سکھایا، ہم اس کے پیغام کے سوا کوئی پیغام نہیں دیتے۔ جو نمود و نمائش کی ہے، جو ریاکاری کی ہے، یا اللہ معاف کرنا، تو ریاکاری کے سجدوں اور نمازوں کو منہ پہ مار دیتا ہے، یا اللہ تیری بڑی شان ہے۔ یا اللہ تو قبول کرے تو حسین بنا دیتا ہے، یا اللہ قبول نہ کرے تو جدید بنا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں محمد عربی کے غلاموں میں رکھنا، آمین ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھنا، آمین ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، بابا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، حضرت اسماعیل، اسحاق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے روز میدان محشر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور آمین لوائے حمد والوں کے ساتھ ہوں، کامیاب لوگوں کے ساتھ ہوں۔ پھر لوگ کہیں معرفت کی باتیں کرتے تھے، معرفت کا اثر بھی ہوا ہے، صلح کی باتیں کرتے تھے، صلح کی نسبت کا کوئی فیض بھی ملا ہے، ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں مرتے وقت، مرتے دم تک ہدایت پہ یا اللہ قائم رکھنا، میں فاتحہ بار بار دل سے پڑھنے کی توفیق دینا، ہر نماز کی ہر رکعت میں توفیق دینا، اور یا اللہ ہمیں ہدایت طلب کرتے رہنے کی دعا کی توفیق دینا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ہینڈ اوور ہے کہ اس کو پیغام کو کنکلوڈ آپ کو۔ جی بس اس کی نیک پیغام کے ساتھ ہم اپنے سامعین و ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و نگہبان۔